یہاں پر سینئر وزیر شرجیل انعام ریمن خطاب کر رہے ہیں۔ ایکٹنگ گورنر سندھ سید آویز قادر شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، کارپس کمانڈر قوم لوگ اے او سی سندھ، ممبر آف ڈپلومیٹک کور، کیبنٹ ممبرز، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، بزنس کمیونٹی، سول سوسائٹی، سیلیبریٹیز اینڈ میڈیا پرسنز، السلام علیکم۔ آج نہایت ہی اہم دن ہے پورے پاکستان کے لیے، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ جب مارکہ حق ہوا اور جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ وہ جو خوشی کا ایک عالم تھا، کیونکہ جو یہ جنریشن تھی، جو یہ نئی جنریشن جس نے صرف جنگیں سنی تھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ جنگیں دیکھی بھی تھیں، اور پھر جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرتناک شکست سے استوار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں۔ جس طرح جو چھوٹی سی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں آج اپنے عظیم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، جن کا ویژن تھا، جن کی کوشش تھی، جن کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، جس سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر نہیں ڈال سکتا۔ کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، اور قائد عوام نے جو اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے۔ پھر جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جن کے ادوار میں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ اس ملک سے محبت ہے، جو اس ملک سے جو ان کا لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویژن رکھا اور انہوں نے بھی اس وقت میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس سے آج الحمدللہ ہم ہر حساب سے مضبوط ہیں۔ اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، جس مارکہ حق میں اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے ویژن رکھے اور انٹرنیشنلی اس طرح کے معاہدے کیے جس سے پاکستان کے ڈیفنس میں مزید بہتری آ سکے۔ اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر تھے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے اس مارکہ حق میں بھی انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں، اس انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا جو زبان سننا چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ کیس لڑا اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی بات کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو ہمیں یاد ہے جس طریقے سے باہر بیٹھ کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بچر آف گجرات از بچر آف کشمیر، یہ ایک بہت ہی ہمت کی بات تھی۔ اور اس کے بعد جب پھر چیئرمین صاحب ایز اے فارن منسٹر اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بھارت گئے تو بھارت کی جو رولنگ پارٹی تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، انہوں نے ہیڈ منی رکھی، ایک ملک کے فارن منسٹر کی ایک ملک کی رولنگ پارٹی ہیڈ منی رکھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیڈ منی رکھنے کے بعد چیئرمین صاحب جو ہے وہ نہیں جائیں گے بھارت، لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود رولنگ پارٹی نے آپ کے سر پہ ہیڈ منی رکھی، اس کے باوجود چیئرمین صاحب بھارت گئے اور وہاں جا کے بھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے انگیز طریقے سے انہوں نے اس کو اٹھایا، اور آنکھیں ڈال کے انہوں نے اٹھایا کہ جی ہاں۔ تو یہ ہے الحمدللہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ۔ باقی ہماری فورسز نے، میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، پوری ہماری پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو، جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے، وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد بھارت آج بھی جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا ہے، بھارت آج بھی دنیا میں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی جھوٹی فیس سیونگ میں مبتلا ہے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بھارت کی، جو ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ان کی میڈیا جو تھی بھارت کی، وہ چیز ہی کچھ اور دکھا رہی تھی، وہ ایسی چیزیں دکھا رہی جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں سر ایک
2 मिनट आपसे लूंगा ज़्यादा। एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये वॉर का टाइम चल रहा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैं देख रहा था पाकिस्तानी चैनल्स, सब चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया ने इस जंग में बहुत साफ सुथरी चीज़ें दिखाई। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे लोगों ने, पूरे पाकिस्तानियों ने जो है वो अच्छी तरीके से उस चीज़ों को दिखाया और सोशल मीडिया पे भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी किया। उसी तरीके से जो हमारी माएँ जो घरों में बैठी थी वो भी हमारे जवानों, फौजी जवानों को इनको दुआएं देती रहीं। तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व था। लेकिन जब हम टीवी देख रहे थे अचानक मैंने भारतीय चैनल भी लगाया। भारतीय चैनल लगाया तो मैंने देखा पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने कॉल की, चीफ मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा सीएम साहब ये मैंने आप फलाना टीवी देख रहे हो इंडियन? उन्होंने कहा जी नहीं देख रहा। मैंने लगाओ फिर मुझे बात करना। उन्होंने भी लगाया, मैं बताया कि बोले पता नहीं क्या हो गया। मैंने चेक करो कि लाहौर वाहौर में क्या हुआ है, कराची में कर रहे हैं कि ये हो गया। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। तो भारत जिसको इबरतनाक शिकस्त हो रही थी वो अपने टीवी में बता रहा था कि जी उन्होंने कराची को तबाह कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया, खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और भारत पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। इसलिए हम सब ने एक यूनिटी के साथ अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपने जवानों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत मुल्क के, एक मजबूत इत्तेहाद के साथ हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।